اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 778 کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا خوبصورت واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی رعایا پر خوبصورت حکومت چل رہی تھی، اور اس کی رعایا فراوانی اور نعمتوں سے مالا مال تھی، اور اس کی رعایا بہت زیادہ خوش تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ بڑا خوش تھا اور اسی وجہ سے غرور اور تکبر کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو بلا کر ان سے اپنی حکومت کے بارے میں رائے لی جائے۔ تو اس نے اپنی بیٹیوں کو پیغام بھجوایا۔ اس کی بیٹیوں کو جب پیغام پہنچا تو وہ فوراً تیار ہو کر خوبصورت لباسوں کے اندر، زیورات کے اندر ملبوس دربار کے اندر حاضر ہوئیں۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، آپ حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو اس نے ایک ہی سوال تمام بیٹیوں سے کیا اور کہا کہ جو صحیح جواب دے گا اس کو میں من پسند ہیرے کی انگوٹھی سے نواز دوں گا۔ تو اس نے ایک ہی سوال کیا کہ یہ جتنی آسائش اور آرائش ہیں، آرام ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو کس نے دی ہیں؟ تو 6 بیٹیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بابا، یہ ساری آسائش اور آرام ہمیں آپ نے دیا ہے۔ تو بادشاہ ان کا جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور انہیں ہیرے کی انگوٹھیاں دے دیں۔ 7ویں بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی وہ خاموش رہی۔ اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا، یہ جتنی بھی آسائش ہیں اور آرام ہیں آپ کو کس نے دیے ہیں؟ تو اس 7ویں بیٹی نے اپنے لب کھولے اور کہا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ لباس، یہ قیمتی زیورات مجھے میرے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو بادشاہ کو اس کا جواب یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس سے سارے لباس لے لیے جائیں، زیورات لے لیے جائیں اور اس کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ صحیح صحیح جواب دے سکے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو میں نے دی ہیں۔ تو پھر سپاہیوں نے اسے پکڑا، اس سے لباس لے لیے اور اسے ایک عام سا لباس پہنا کر اس کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ جب سپاہی واپس آ گئے تو بیٹی بادشاہ کی جنگل کے اندر بیٹھی اللہ تبارک و تعالی پر پورے بھروسے کے ساتھ موجود رہی اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ جب شام ہونے کو آئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیوں کو اکٹھا کر لوں تاکہ اس سے رات آگ جلائی جائے اور موذی جانوروں سے بچا جا سکے۔ اس نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ لکڑیاں اکٹھی کرتے کرتے وہ دور کسی اور علاقے میں جا نکلی۔ کیا دیکھتی ہے کہ دور ایک مکان نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ جنگل میں اور مکان۔ جب وہ قریب گئی تو وہاں ایک بزرگ آدمی کو کھانستے ہوئے پایا اور وہ پانی بھی مانگ رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے بوڑھے آدمی کو پانی پیش کیا۔ جب بوڑھے آدمی کی کھانسی رک گئی تو اس نے پوچھا کہ اے شہزادی، اے بیٹی، تمہارا یہاں جنگل میں اکیلے آنے کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے بیٹا، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ میں یہاں گھر میں اکیلا رہتا ہوں اور ایک ہفتے میں 6 دن میں بازار جا کر کام کرتا ہوں اور ایک آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں، تو آپ یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ یا پرابلم نہیں بنے گی۔
تو بیٹی وہاں رہنے لگی اور اگلے ہی دن صبح وہ بزرگ آدمی بازار کمانے کے لیے چلا گیا۔ تو اس شہزادی نے گھر کی صفائی کی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد جب شام ہونے کو ہوئی تو اس بزرگ نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ اس نے اس کا دودھ دوہیا، آدھا خود پیا اور آدھا دروازے کے اوپر رکھ دیا کہ کوئی ضرورت مند کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اس کو پی لے گا۔ اور وہ شہزادی رات آرام سے سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو اس نے وہ برتن دیکھا تو اس میں دودھ نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس ایک خوبصورت قیمتی لال پڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سانپ جس پر راضی ہوتے ہیں تو اس کو لال دیتے ہیں، تو اس نے وہ لال اٹھا لیا۔ دوسرے دن بھی یہی معمول رکھا، آدھا خود دودھ پی لیا اور آدھا دروازے پر رکھ دیا۔ جب دوسرے دن صبح اٹھی تو لال موجود تھا، یہاں تک کہ 7 دن گزر گئے اور 7 دن وہ لال موجود رہا۔ اس کے پاس 7 لال ہو گئے۔ جب 8ویں دن اس کا بابا وہاں پہنچا تو اس نے سارا قصہ کہہ سنایا اور کہا کہ بابا یہ 3 لال لے جاؤ اور گھر کا سامان وغیرہ لے آؤ، اور آتے ہوئے اپنے ساتھ مستریوں کو بھی لے آنا تاکہ ہم اپنا گھر بنا سکیں۔ تو وہ بزرگ آدمی بازار گیا، اس نے وہ لال فروخت کیے اور بہت ساری جمع پونجی اس کے پاس اکٹھی ہو گئی، اور اس نے مستریوں کو ساتھ لیا اور سارا سامان لے کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو شہزادی نے بہت ہی خوبصورت محل وہاں جنگل کے اندر بنوا لیا، اور اس کے کئی زیادہ نوکر چاکر اس کے پاس کام کرنے لگے، یہاں تک کہ اس شہزادی کا اخلاق پوری اس بستی کے اندر پھیلنے لگا، یہاں تک کہ اس شہزادی کا اخلاق اور اس کی مہمان نوازی اس بادشاہ تک بھی جا پہنچی جو اس کا اصلی باپ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ اس شہزادی کو ملا جائے، اس سے بات چیت کی جائے۔ تو اس نے ایک خط اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس شہزادی کے پاس بھیجا کہ بادشاہ فلاں علاقے کا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ شہزادی راضی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ ضرور آئیں، لیکن اپنی 6 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ تو بادشاہ راضی ہو گیا۔ دن مقرر ہوا اور بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اس شہزادی کو ملنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس شہزادی نے اپنے باپ کا پرزور طریقے کے ساتھ استقبال کیا اور ان کو بٹھایا گیا، اور بعد شہزادی خوبصورت لباس کے اندر زیب و تن ہو کر بادشاہ کے سامنے آئی، جہاں اس کی 6 بیٹیاں بھی موجود تھیں اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت لباس دیکھ کر اس کی بیٹیاں اور بادشاہ حیران رہ گیا، اور اس نے کہا کہ اے بیٹی، تم میری بیٹی جیسی ہو، میں اپنے ساتھ عورتیں بھی لایا ہوں، تو یہ نقاب کیسا؟ تو اس شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر میں بن سور کے آتی ہوں، اپنا لباس چینج کر کے آتی ہوں۔ تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس کی بیٹیوں نے جو بادشاہ کے ساتھ آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، اب بھی اور کوئی لباس چینج کرنا چاہتی ہے؟ تو وہ کمرے میں گئی اور وہی لباس پہن کر دوبارہ بادشاہ کے سامنے آ گئی جو بادشاہ نے اسے جنگل میں چھوڑتے وقت دیا تھا۔ تو جب وہ بیٹی اس کے سامنے آئی تو بادشاہ اس کو دیکھ کر چونک گیا اور پکار کے کہتا ہے کہ اے بیٹی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کو جنگل کے درندے کھا گئے ہوں گے، کیونکہ اگلے ہی دن میرے سپاہی آئے تھے اور تم وہاں موجود نہیں تھیں۔ تو کیا آپ اس بعد شہزادی کے ہاں نوکرانی بن کر رہتی ہو اور یہاں کام وغیرہ کرتی ہو؟ تو اس شہزادی نے ساری بات سنی اور اپنے باپ سے کہا کہ اے بابا، میں وہی شہزادی ہوں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شہزادی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس نے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں اور اس کی بیٹیوں کی نگاہیں بھی شرم سے جھک گئیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگیں کاش ہم نے اس دن یہ کہا ہوتا کہ ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو آج یہ فضیلت ہمیں بھی مل جاتی۔
اور بادشاہ نے معافی مانگی کہ اے میرے پاک پروردگار، تو مجھے معاف کر دے، میں بادشاہت کے لالچ میں تجھے بھول ہی گیا تھا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا بھی دیتا ہے اس میں اس انسان کو راضی رہنا چاہیے، اور یہ کائنات کی ساری نعمتیں جتنی بھی انسان کو ملتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی نعمتوں میں اتنا مغرور ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازے اور ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔